بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کا موضوع ہے وہ مقام سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی کرامات اور کرامت کا ظہور کب سے ہوا، کرامت قرآن سے کیا ثابت ہے یا نہیں ہے، یہ انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب بندوں کے جو مقامات ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عبد القادر ہے، آپ کے لقب غوث السمدانی، پیر پیرا، میر میراں اور محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، اس طرح بے شمار آپ کے لقب ہیں، اور ولایت میں ولیوں کے امام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نا، قدمی حاذی علی رقبتی کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد گرامی کا بھی ہم تذکرہ سن لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ ایک دریا کے کنارے عبادت میں مشغول تھے، مصروف تھے، کہ دیکھا کہ ایک دریا کے پانی میں خوبصورت قسم کا جو سیب ہوتا ہے، پتھروں کے درمیان میں ایک سیب ہے اور پانی اس کے ساتھ لگ رہا ہے، تو وہ سیب اوپر کی طرف ہوتا ہے، پھر نیچے جاتا ہے، پھر اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ تو انہوں نے وضو کر رہے تھے تو اس کی طرف، سیب کی طرف توجہ گئی، تو فوراً اس سیب کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر اس کو کھا لیتے ہیں۔ اچانک آپ کو یاد آیا کہ بھئی میں نے سیب تو کھا لیا، اب یہ سیب ہے کس کا؟ بغیر اس کی اجازت کے میں نے کھا لیا، تو اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں کل ایسا نہ ہو مجھ سے پوچھ لیا جائے اور ساری عبادت مجھے اس سیب کے بدلے میں دینی پڑ جائے، تو میں کیا کروں گا؟ تو وہ بزرگ جو ہیں اس سیب کے مالک کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ کیونکہ سیب اس دریا میں آیا، ہو نہ ہو اس دریا کے کنارے کسی کا باغ ہوگا جس باغ کے درخت سے یہ پھل یا سیب اترا ہوگا اور پانی میں بہتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا۔ آپ نے پیدل وہاں سے سفر شروع کیا، کرتے کرتے کئی میل کا سفر جو ہے آپ نے پیدل طے کیا، اسی دریا کے کنارے چلتے 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 آخر دیکھا کہ ایک جگہ دریا کے ساتھ ہی ایک باغ ہے۔ اس باغ کے مالک کو ڈھونڈا، تو باغ کے مالک کا نام تھا عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو باغ کے مالک کے پاس گئے اور جا کر کہا، حضور یا سیدی، میں فلاں جگہ سے چلتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں، اس دریا کے اندر بہتا ہوا دریا اور اس میں بہتا ہوا سیب وہاں پہنچا، مجھے بھوک تھی، میں نے اس کو کھا لیا، مجھے خیال پھر آیا کہ بھئی میں نے بغیر اجازت کے، بغیر اذن کے میں نے اس کو کھا لیا ہے، تو ایسا نہ ہو میری کل پکڑ ہو جائے تو میں کیا کروں گا؟ تو اس چیز کو معاف کروانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا۔
وہ اللہ کے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ بڑا پائے کا بندہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے تو معاف نہیں ہوگا، جب آپ معافی مانگنے کے لیے آئے گئے ہو تو ایسے تو معاف نہیں ہوگا۔ کہا حضور کیا کرنا پڑے گا؟ معافی تو میں نے مانگنی ہے، معافی کے بغیر معاف تو میں نے کروانا ہے، معاف کروانے کے بغیر تو میں جاؤں گا نہیں۔ تو کہا کہ اس کا ایک طریقہ ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ کچھ سال تک آپ کو میرے گھر میں خدمت کرنی پڑے گی، اس باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ کہا منظور ہے، کیونکہ آخرت کی پکڑ سے تو بہتر ہے یہاں پکڑا جاؤں، یہاں جو مرضی کر لیں، میں نے آخرت کی پکڑ نہیں کروانی۔ آخر کار 11 سال تک آپ کی خدمت یعنی آپ کے باغ میں آپ رہے۔ 12 سال یا 11 سال جیسے مکمل ہوئے نا، تو کہا حضور اب تو وہ آپ کا جو شرط تھی وہ تو پوری ہو گئی، اب تو مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی بھی نہیں، ایک اور شرط ہے۔ حضور کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ آپ نے اسے معاف کروانا ہی ہے نا۔ حضور معاف کروانے کے لیے تو آیا ہوں اتنے دور سے چل کر، اور اتنے سال یہاں پر خدمت بھی کی ہے، جب تک معاف نہیں کریں گے تو جاؤں گا نہیں، کیونکہ معافی تو میں نے لینی ہے۔ کہا معافی اس صورت میں ہوگی کہ میرے گھر میں نا میری ایک ہی بیٹی ہے، اور وہ آنکھوں سے اندھی بھی ہے، کانوں سے بہری بھی ہے، پاؤں سے لنگڑی بھی ہے، لولی بھی ہے، اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا ہوگا، اس کے ساتھ شادی کرنی ہوگی۔ کہتے ہیں مرتا کیا نہیں کرتا؟ ایک نوجوان کی پوری زندگی کی حسرت ہوتی ہے، یار خوبصورت لڑکی ہو، خوبصورت اس کے ساتھ میں شادی کروں، پھر اچھی زندگی گزاروں۔ آج کل کے نوجوانوں میں بھی یہی ہوتا ہے، تو یہ بھی کیونکہ نوجوان تھے، ہو سکتا ہے ان کی بھی یہ خواہش ہو، لیکن آخرت کی پکڑ سے بچنے کے لیے، آخرت کے خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے سیب کے بدلے ساری زندگی کی نیکیاں دینی پڑ جائیں۔ آج کل کا مسلمان تو پورے کے پورے لاکھوں نہیں، کروڑوں ملین ڈالر لے کر بھاگ جاتا ہے، اسے ڈکار تک نہیں لیتا، اسے خوف خدا نہیں ہوتا۔ اور ایک یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، مرد قلندر ہیں، کہ ایک سیب وہ بھی بہتے ہوئے پانی میں آیا ہوا ہے، اس میں تو کوئی اب ملکیت نہیں رہی، کیونکہ وہ نکل گیا باغ سے تو نکل گیا، لیکن نہیں، ایسا نہ ہو میری پکڑ ہو جائے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا حضور ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، میں اس اندھی عورت کے ساتھ، اندھی لڑکی کے ساتھ، بہری لڑکی کے ساتھ، لولی لڑکی کے ساتھ، لنگڑی لڑکی کے ساتھ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا تیار ہو؟ کہا ہاں حضور تیار ہوں۔ کہا سوچ لو، بالکل تیار ہوں، مجھے معاف کر دو صرف، باقی میں تیار ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ نکاح ہوتا ہے، جب نکاح ہوا نا تو کیا ہوتا ہے کہ جس وقت وہ اس کمرے میں جاتے ہیں، جس کمرے میں وہ دلہن تھی، جس کمرے میں وہ عورت تھی، وہ لڑکی تھی، جب اس کمرے میں گئے تو چیختے ہوئے باہر آ جاتے ہیں۔ تو عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ کہا حضور آپ کو شاید مغالطہ ہو گیا ہے، آپ نے جو کنڈیشن بتائی تھی، جو کیفیت بتائی تھی، وہ تو اس لڑکی کے اندر موجود پائی نہیں جا رہی۔ آپ نے کہا وہ آنکھوں سے اندھی ہے، تو میں تو اس کو اندھا نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا اس کے ہاتھ نہیں ہے، تو وہ تو ہاتھ والی ہے۔ آپ نے کہا اس کے کان نہیں ہے، وہ بہری ہے، میں نے تو اس کو کانوں والی دیکھا۔ آپ نے کہا اس کے پاؤں نہیں ہے، تو وہ تو پاؤں والی ہے۔ حضور یہ تو الٹ ہو گیا۔ تو کہا کہ اے اللہ کے بندے، جو میں نے کہا ہے نا وہ بھی درست کہا ہے، جو تم نے دیکھا ہے وہ بھی درست دیکھا ہے۔ حضور یہ کیا معاملہ؟ الٹ ہے، دونوں چیزیں الٹ ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے درست کہا، میں کہتا ہوں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ درست دیکھا، میں نے تو اندھی نہیں دیکھی۔ کہا ہاں اے اللہ کے درویش، اللہ کے ولی، وہ جس کو میں نے کہا نا وہ آنکھوں سے اندھی ہے، وہ میری بیٹی ہے، اس نے آج تک حرام چیز کو نہیں دیکھا ہے، اس لیے وہ حرام چیز کو نہ دیکھنے کی وجہ سے میں نے کہا وہ حرام کی وجہ سے اندھی ہے۔
کہا میں نے جو کہا نا وہ بہری ہے، اسے کان نہیں ہے، آج تک نہ اس نے جھوٹ سنا ہے، نہ غیبت سنی ہے، نہ کوئی بھی برائی والا کام سنا ہے، برائی والی بات سنی ہے، اس لیے وہ کانوں سے بہری ہے۔ میں نے کہا وہ زبان جو اس کو زبان نہیں ہے، آج تک میری بیٹی نے نعت مصطفیٰ اور کلام خدا کے علاوہ کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، کچھ بولا ہی نہیں ہے۔ میں نے جو کہا اسے ہاتھ نہیں ہے، اس کے ہاتھ آج تک کسی برائی کی طرف کسی غیر محرم کو تک چھوئے تک نہیں ہے، اس لیے وہ ہاتھوں سے معذور ہے۔ میں نے کہا اس کے قدم نہیں ہے، میری بیٹی نے آج تک گھر سے باہر پاؤں تک نہیں نکالا ہے، برائی تک گئی نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھ گیا کہ جس وقت تم آئے میرے پاس، سیب کو معاف کروانے کے لیے میرے پاس آئے، میں سمجھ گیا کہ یہ عام بندہ نہیں ہے۔ اور پھر میں نے اتنے سال آپ کا امتحان لیا کہ اللہ نے جو مجھے نعمت بیٹی کی شکل میں دی ہے، جو میری ولیہ ہے، جو مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا چین ہے، میری ولیہ فاطمہ ہے اس کا نام، وہ فاطمہ وہ اتنی بڑی رتبے والی ہے، اس کے رتبے کے لیے کیا تم قابل ہو یا نہیں ہو؟ اس لیے میں آپ کا امتحان کر رہا تھا، اس امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے ہو، اس لیے آپ کے ساتھ اس کا میں نکاح کرواتا ہوں۔ جب اس طرح کی ماں ہو نا، اس ماں کا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے، اس ماں کا بیٹا جب پیدا ہوتا ہے وہ ولیوں کا سردار بنتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے وہ ولایت کا منبع بنتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے وہ یہ پھر کہنے والا ہوتا ہے کہ میرا قدم تمام اولیاء کاملین کی گردنوں پر ہے، گردنوں پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نے اپنی مخلوقات کے اندر کچھ درجات رکھے ہیں، جن میں سے حضرت انسان کا درجہ بلا شبہ پہلے ہے، اور اس کی پوزیشن فرسٹ گریڈ کی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات اور اسے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، اور اس دنیا میں بھیجا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یہ آیات مقدسہ اس کی تائید کرتی ہیں اور اس حقیقت پر شہادت دیتی ہیں کہ یہ بندہ عام بندہ نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی حقیقت کو پہچانا نہیں ہے، اس نے نافرمانیوں میں اپنا وقت گزارا ہے۔ اس کے بالمقابل کائنات کے اندر موجود دیگر مخلوقات کے اندر یہ وصف وہ کمال ہرگز نہیں پایا جاتا، یہ صرف اور صرف حضرت انسان کو اختصاص اور امتیاز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے روز ازل سے ہی اپنی نیابت اور خلافت کے لیے چن لیا ہے۔ پھر انسان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ گریڈز رکھے ہیں اور ان کی درجہ بندی بھی بنائی ہے، بعض کو اعلیٰ بنایا ہے مثلا اولیاء کرام، بعض کو افضل بنایا ہے مثلا انبیاء کرام، بعضوں کو افضل ترین بنایا ہے مثلا مرسلین ذو الاحتشام، اور بعض کو سبوں پر درجوں میں فضیلت دی ہے، جیسے میرے آقا سرور کونین نانہ حسنین خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہاں یہ نقطہ ذہن نشی رہے کہ نبوت اور ولایت میں ایک بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ نبوت خالص اور وہبی چیز ہوتی ہے، خالص اور وہبی چیز ہوتی ہے، یعنی یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا اور فضل ازلی ہے، وہ جسے چاہے پیغمبری دے، بندے کی کاوشوں، بندے کی مجاہدوں، بندے کی ریاضتوں اور کسی بھی طرح کی جد و جہد کا اس میں کچھ بھی دخل نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہر پیغمبر ماں کے شکم سے ہی پیغمبر منتخب ہو کے آتا ہے۔ پیغمبران گرامی اللہ تعالیٰ کے ایسے مقرب اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جنہیں پروردگار عالم نے اپنی سرمدی پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے عالم ارواح میں منتخب فرما لیا تھا۔ یہ دراصل رب ذوالجلال کا ازل سے ہی حسن انتخاب ہوتے ہیں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب ہر نبی مادرزاد ہوتا ہے
تو پھر نبی آخر زمان پیغمبر انس و جاں علیہ السلام کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ جب 40 برس کے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، بڑی اعلیٰ درجے کی لا علمی ہے اور تاریخ کی بدترین غلط فہمی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، یعنی 40 سال کی عمر میں آپ پر سلسلہ نبوت کا آغاز نہیں ہوا بلکہ سلسلہ وحی کا آغاز ہوا، ورنہ آپ تو اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام خمیر میں تیار نہ ہوا تھا، آپ کا خمیر بھی تیار نہ ہوا تھا، جبکہ ولایت بھی وہبی ہے لیکن اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ کبھی پیدائشی ہوتے ہیں اور کبھی غیر پیدائشی ہوتے ہیں، یعنی کچھ اولیاء ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ منصب ولایت پر فائز کر کے دنیا میں بھیجتا ہے، جنہیں ہم عام زبان میں مادرزاد ولی کہتے ہیں۔ ان کی شانیں بڑی بلند ہوتی ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ دائرہ عقل اور خرد سے باہر ہوتا ہے، جبکہ بعض اولیاء ایسے ہوتے ہیں جنہیں عبادات کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے، کثرت نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ولایت سے نوازتا ہے۔ یہ بھی اصلاً وہبی ہی ہوتے ہیں، ہاں اعمال صالحہ سبب بن جاتے ہیں، اور کبھی محض فضل الہی یا کسی صاحب ولایت کی دعا یا تصرف سے بھی ولایت بخش دی جاتی ہے۔ اس کی تائید میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یتقرب الی عبدی بالنوافل، کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب اور مقرب بنا لیتا ہوں، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے، پھر وہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندو پر کیسا بے پایاں فضل و احسان کرتا ہے کہ اس نے اپنی ولایت کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم فرائض کے بعد محض اس کی رضا کے لیے نوافل کا اہتمام کریں، اس کی رضا کے لیے نوافل کا اہتمام کریں، تو امید ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں بھی اپنا محبوب، اپنا مقرب بنا لے گا۔ امید ہے، رب کائنات سے ایسی امید رکھنی چاہیے۔ اب ہمارے نوافل جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ سبحانہ و تعالی کے انعامات اور اس کی نوازشات کی برسات ہم پر زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے گی۔ یہاں یہ بھی نقطہ ذہن نشین رہے کہ نوافل صرف نماز ہی کو نہیں کہتے، نماز ہی کے نہیں ہوتے، بلکہ نوافل میں ہر وہ کام شامل ہے جس سے خدا، جس سے رب وحدہ لا شریک کو خوش کیا جائے اور اس کی رضا حاصل کی جائے۔ مثلا لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنا، ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، ماں باپ کی فرمانبرداری میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ لانا، کمی لانا تو دور کی بات، کمی کا ارادہ بھی نہ کرنا، بچوں کی بہترین اسلامی تربیت کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، اپنی ذات کو خلق خدا کے لیے فائدہ مند بنانا، کسی کو اپنے کسی عمل سے تکلیف اور آزار نہ پہنچانا، اپنے مال میں غریب اور نادار کے لیے حصہ مقرر کر دینا، یہ سب کچھ نفل نوافل کے تحت آتے ہیں۔ یہ سب عبادات، یہ سب باتیں نوافل کے تحت آتی ہیں، لیکن یہ قاعدہ یاد رکھنے والا ہے کہ نوافل کا درجہ اور اس کی مقبولیت فرائض کے کامل ادائیگی کے بعد ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ کوئی فرض پڑھتا ہی نہیں، ان کاموں میں لگا رہے اور کہے کہ میں پہنچا ہوا ہوں، پھر وہ کہیں اور ہی پہنچا ہوگا، وہ اللہ کی قرب نہیں پا سکتا، اللہ کا قرب نہیں پا سکتا۔ بہرحال جب نبوت کے سوا وہ حامل جملہ ثنا ٹھہرے تو اب ان کے فضائل اور مناقب کوئی بیان کرے تو کیا کرے؟ علماء عرفاء کے درمیان یہ بات متفقہ ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے تمام اولیاء اللہ کے سردار اور نبوت کے بعد ولایت کے اس مقام اقصیٰ پر فائز ہیں
جہاں اور کسی کی رسائی نصیب نہیں، جہاں اور کسی کو رسائی نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ شیخ الحرمین حضرت عبداللہ بن اسعد یافعی یمنی شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف اور کمالات اتنے روشن اور درخشاں ہیں کہ اگر پھولوں کی پتیاں دفتر بن جائیں، باغوں کی ٹہنیاں قلمیں بنا لی جائیں، اور کوئی ان کے اوصاف اور کمالات کو لکھنا چاہے تو وہ ان کے اوصاف اور کمالات کو کما حق ہو کیا لکھ سکتا ہے؟ سیرت غوث الورا کا ایک باب بھی مکمل نہیں کر سکتا، ایک باب بھی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور دنیا علم و کمال کا ایک مشہور اور معتبر نام حضرت علامہ ملا عبد الرحمن بن احمد جامی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جاگتی حالت میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا تھا، وہ ہے نا، تنم فرسود جاں پاراز ہجرا یا رسول اللہ، یا نعت جب آپ نے پڑھی تھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی زیارت اپنے جامی کو کروائی تھی۔ یہ بھی تفصیل ہے۔ بہرحال آپ نے اپنی کتابی درس نظامی میں جو طالبان علوم دینیہ کو پڑھائی جاتی ہیں، آپ نقش بندی ہو کر بارگاہ غوثیت میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے کیا خوب لکھتے ہیں، اے غوث الاعظم، آپ فارسی میں کہتے ہیں، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، غوث ثقلین شیخ عبد القادر، آپ کے اوصاف اور کمالات کو میں کیسے بیان کروں؟ آپ کی عظمت شان کا حال یہ ہے کہ آپ محبوب رب العالمین کے محبوب ہیں، حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، امام حسین کی مقدس آل ہیں، زمانے کے سارے ولیوں نے اپنے سر آپ کے قدموں میں رکھ دیے ہیں اور زبان سے یہی نعرہ لگایا کہ اللہ کی قسم یہ مرتبہ اور یہ فضیلت ہمارے اوپر آپ کو کسی اور نے نہیں دی ہے بلکہ رب ذوالجلال نے یہ مرتبہ دیا ہے۔ پھر امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ الحافظ القاری امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب غوثیہ میں جو جگمگاتے اشعار نظم کیے ہیں اور سیرت و کردار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس اچھوتے اور دل چھونے والے انداز میں بیان کیا ہے، وہ صرف اور صرف آپ ہی کا حصہ ہے، جن میں سے وہ چند اشعار کیا ہیں، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، تو ہے نوشاہ براتی ہے یہ سارا گلزار، لائی ہے فصل سمن گون کے صحرا تیرا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء اہل سنت اور جماعت اہل سنت کا متفقہ، یعنی تمام اہل سنت کا متفقہ موقف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شکم مادری ہی سے ولی بنا کر قطبیت کبریٰ اور ولایت عظمیٰ کے اعلیٰ درجے پر فائز فرما دیا ہے۔ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بیہقی وقت حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنے شرح آفاق کتاب السیف المسلول میں فرماتے ہیں کہ اسلام میں قطبیت اور غوثیت کا آغاز باب العلم یعنی حضور سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوتا ہے، پھر آپ سے منصب عالی حضرت امام حسن کو منتقل ہوا، پھر ان سے شہید کربلا سید الشہداء امام حمام امام تشنقام امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوا، پھر ان سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوا، پھر ان سے امام باقر کو منتقل ہوا، پھر ان سے امام جعفر صادق کو منتقل ہوا، پھر ان سے امام موسیٰ کاظم کو منتقل ہوا، پھر ان سے امام محمد علی رضا کو منتقل ہوا، پھر ان سے امام محمد تقی کو منتقل ہوا، پھر ان سے امام نقی کو منتقل ہوا، پھر ان سے امام حسن عسکری کو منتقل ہوا، اور اس کے بعد یہ عہدہ جلیلہ 200 سال سے زائد تک موقوف اور محفوظ رہا، تاکہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی 470 عیسوی 470 سے 71 عیسوی میں اس ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، تو آپ کو قطبیت اور غوثیت کا یہ منصب رفیع عطا ہوتا ہے، اور پھر حضرت امام مہدی کے ظہور تک یہ منصب
حضرت غوث الثقلین پیر پیراں میر میراں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معلق رہے گا۔ اس کا اظہار اور انکشاف حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کیا ہے، یعنی الست بربکم عالم ارواح والے دن سے ہماری ولایت کی ابتدا ہوتی ہے، اور ہمارے امام حضرت امام مہدی ہیں، اور وہی دراصل ہمارے خاتم ہیں، یعنی اماموں کے خاتم امام مہدی ہیں۔ ایک مرتبہ نا حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیر ہیں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، شیخ ہیں آپ کے، کہتے ہیں کہ میرے پیر صاحب رشتہ دار بھی ہیں حضرت حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا بھی تذکرہ ہوا، کہتے ہیں میرے رشتہ دار بھی تھے اور میرے پیر صاحب بھی تھے۔ میں نے علوم درسیہ مکمل کیا تو مجھے کہنے لگے جنید بیان کیا کرو، تقریر کیا کرو، یہ بڑا اہم منصب ہے۔ آج تو لوگوں نے اسے پیشہ بنا لیا ہے نا، تجارت بنا لیا ہے۔ یہ تجارت نہیں ہے میرے دوست، یہ امت کی رہنمائی امت کی پیشوائی کا ایک شعبہ ہے، امت کو جنت کی طرف لے جانے کا ایک شعبہ ہے۔ لیکن کیا کریں، بہرحال کہتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے کہا کہ بھئی بیان کیا کرو جنید، تو کہا حضور مجھے بیان کرنا آتا نہیں ہے۔ میرے جو پیر بھائی تھے انہوں نے بھی کہا کہ بیان کیا کرو۔ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، میری قسمت جاگ اٹھتی ہے، جیسی قسمت جاگی ہوتا یہ ہے کہ رات کو میں سوتا ہوں، سرور کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، جلوہ فرما ہوتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں بیٹا جنید بیان کیوں نہیں کرتے، بیان کیا کرو۔ میں نے عرض کی حضور آپ نے فرما دیا نا تو اب بیان کروں گا۔ صبح ہوتی ہے، میں خوش ہوتا ہوں کہ مجھے آج میرے آقا نے کرم فرما دیا ہے۔ میں خوشی اپنے پیر صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا۔ اب میرے دل میں یہ تھا کہ مجھے حضور نے کرم کیا، میرے پاس حضور تشریف لائے، میرے پاس مجھ پر کرم کر دیا، تو یہ تو کرم ہو گیا ہے۔ اب یہ کرم مجھی پر ہوا ہے، کسی اور پہ تو ہوا نہیں۔ یعنی دل میں ایک قسم کا یہ بات تھی کہ یہ کرم تو میرے پیر پہ نہیں ہوا، یہ مجھ پہ ہو گیا ہے۔ میں دل میں تصور لے کے جب جاتا ہوں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میرے مرشد فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، جیسے فارغ ہوئے تو مجھے بلایا، آواز دی جنید قریب آ جاؤ۔ کہا میں سب سے پیچھے تھا، آتے ہوئے میں تیسری صف میں آ گیا۔ کہا جنید اور قریب آ جاؤ۔ کہا میں اور قریب آیا تو پہلی صف میں آ گیا۔ کہا جنید اور قریب آ جاؤ۔ کاش میرے مرشد بھی ایسے بلائیں، میرا نام لے کر بلائیں، قسمت میری جاگ اٹھے۔ یہ قسمت والے ہوتے ہیں ان کے مرشد نام لے کر بلاتے ہیں۔ کہا کہ جب میرے مرشد نے میرا نام لیا میرے دل میں خوشی ہوئی، لیکن ایک بات کھٹک رہی تھی کہ آج مجھ پہ کرم ہوا ہے، یہ کرم کسی پہ نہیں ہوا ہے۔ کہا جنید اب تو سناؤ، اب تو بیان کرو گے نا، اب تو تقریر کرو گے نا۔ کہا حضور اب کیا ہوا، اب کیسے، وہ تقریر میری زبان تو وہی ہے، دل تو وہی ہے۔ کہا اب بھی نہیں کرو گے؟ تو کہا حضور کیسے؟ تو میرے دل میں ایک بات تھی، تو وہ جلال میں آ گئے۔ جب جلال میں آئے نا تو کہنے لگے، میں نے جب میری طرف انہوں نے دیکھا تو میں نے ان کے چہرے سے دیکھا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، اور جب سرخ ہوا تو مجھے فرمانے لگے، جلال میں آ کر فرمانے لگے جنید میرے سامنے اس طرح کی بات کرتے ہو، آج رات میں نے اپنے رب ذوالجلال کا دیدار کیا ہے، اور رب ذوالجلال کا دیدار کر کے، یہ بڑی بات ہے، رب ذوالجلال کا دیدار کرتے ہوئے مجھ سے رب نے فرمایا ہے حسن عسکری کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میرے مولا میں نے ایک ہی مرید بنایا ہے، جنید کو مرید بنایا ہے، وہی بیان نہیں کرتا، وہی تقریر نہیں کرتا۔ میرے آقا سے فرما دے کہ کوئی پھیرا ادھر بھی لگا دیں، کوئی کرم کی نظر ادھر بھی کر دیں، میرے جنید کو حکم دے دیں کہ جنید بیان کرنا شروع کر دے، جنید بیان کرنا شروع کر دے۔ کہتے ہیں کہ رب کائنات کا کرم یہ ہوتا ہے، جو آج تجھ پہ کرم ہوا ہے نا مصطفیٰ کریم کا، یہ رب کائنات نے ہی مصطفیٰ کریم کو بھیجا ہے، تو انہوں نے تو تجھے فرمایا ہے کہ جنید بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا اے میرے مرشد، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم میں آج پا گیا ہوں کہ مجھ پہ اگر مصطفیٰ کریم نے بھی نگاہ کرم کی ہے تو میرے مرشد کے صدقے میں کی ہے، مرشد کے صدقے میں کی ہے۔ رب کا کرم بھی ہوتا ہے تو مرشد کے صدقے میں ہوتا ہے۔
بہرحال یہی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جب فارغ ہو گئے نا تمام علوم درسیہ سے، تو آپ کے پیر و مرشد نے بھی کہا، حکم دیا کہ اے عبد القادر بیان کیا کرو۔ فرمانے لگے کہ عرض کرنے لگے حضور میں اجمی ہوں، ان عربیوں کے سامنے کیسے اتنی بڑی فصیح و بلیغ کیسے بیان کروں گا، تقریر کروں گا؟ کہا میں نے کہا ہے نا بیان کرو۔ کہا میں انتظار ہی میں تھا کہ صبح ہو تو میں بیان کرتا ہوں، رات کا وقت آتا ہے مجھ پر کرم ہوتا ہے، دیکھا کہ نانا جان تشریف لاتے ہیں، لا کر فرمایا کہ اے عبد القادر بیان کیوں نہیں کرتے، بیان کیا کرو۔ میں نے کہا نانا جان بیان کیسے کروں، میری زبان چلے گی تو بیان کروں گا۔ فرماتے ہیں مجھے حضور نے حکم دیا، نانا جان نے حکم دیا، اے عبد القادر اپنے منہ کو کھولو۔ میں نے جیسا منہ کو کھولا، حضور نے اپنا لعاب دہن مبارک 7 مرتبہ اپنا لعاب میرے منہ کے اندر ڈالا۔ اچانک حضور تشریف لے جاتے ہیں، پھر میں دیکھتا ہوں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، دوسری رات کو دیکھا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اے عبد القادر بیان کیوں نہیں کرتے، بیان کیا کرو، تجھ سے دنیا کو فائدہ ہونا ہے، بیان کے ذریعے بھی فائدہ ہونا ہے۔ بہرحال میں نے کہا حضور کیسے کروں، بیان آئے گا تو کروں گا۔ کہا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا ہے، مولا کائنات نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ یہاں تک 6 مرتبہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا اے عبد القادر اب بیان کرنا ہے۔ کہا حضور آپ نے یہ 6 مرتبہ ڈالا، تو کہا کہ عبد القادر میں کیسے حضور سے آگے بڑھ سکتا ہوں، میں کیسے حضور کے برابر ہو سکتا ہوں؟ وہ خواب میں بھی آ کر فرمائیں کہ میں حضور کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے کہ حضور ہمارے جیسے ہیں۔ بہرحال یہ کہیں اور ٹاپک چلا جائے گا، بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضور مولا کائنات نے لعاب دہن جب ڈالا، رات والا جو مٹھاس تھی حضور کی مٹھاس وہ ابھی تک تھی، اب اوپر سے یہ ہو گیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کیونکہ دروازہ اب علی نے کھولنا تھا، دروازہ علی نے کھولنا تھا، علم کا دروازہ علی نے کھولا۔ جب لعاب میرے اندر ڈالتے ہیں، میرے منہ میں ڈالتے ہیں، اب صبح ہوتی ہے، میں چھوٹی سی مسجد میں جاتا ہوں، میں نے بیان کرنا شروع کیا، پبلک بڑھتی چلی گئی، پہلے چھوٹی مسجد بڑھی، پھر پبلک بڑھتی چلی گئی، پھر بڑی مسجد جامع مسجد میں چلا گیا، وہاں جب بیان میں نے شروع کیا، بیان کرتے کرتے وہاں بھی پبلک بڑھ گئی، بڑی جامع مسجد بھی بڑھ گئی۔ پھر کیا ہوتا ہے، پنڈال لگ جاتا ہے، اس پنڈال میں خیمے شامیانے بھی بھر جاتے ہیں۔ کہا کہ عبد القادر وہی ہے کہ جو شروع میں بیان کرنے سے کپا رہا ہوتا تھا، آج رب کا کرم یہ ہے کہ ایک محفل میں 70 ہزار لوگ عبد القادر کا بیان سننے کے لیے آتے ہیں۔ یا آج کی طرح یہ مائک ہوتے نہیں تھے، اسپیکر ہوتے نہیں تھے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ خاص کرم تھا، یہ عنایت تھی کہ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے غوث اعظم ہیں، آپ کی بیان کی آواز پہلی صف میں بیٹھنے والوں کو بھی اسی طرح کی آتی تھی، اور 70 ہزار کے مجمع میں آخری صف والے کو بھی اسی طرح کی آتی تھی، اسی طرح کی سمجھ پہلے بندے کو آتی تھی، اسی طرح کی سمجھ آخری بندے کو بھی آ رہی ہوتی تھی۔ یہ میرے غوث اعظم کی کرامت ہے۔ ایک مرتبہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ سے سفر ہو رہا تھا، ایک یہودی کا ایک شخص سے ٹاکرا ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے جو نبی ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا معجزہ یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تیرے نبی کا کیا معجزہ ہے؟ وہ میری طرح کا ان پڑھ شخص تھا، وہ کچھ جواب نہ دے سکا۔ اچانک وہاں سے حضور غوث اعظم کا گزر ہوتا ہے، انہوں نے اس کی بات سن لی۔ کہا اے شخص کیا بات کرتا ہے؟ اس نے کہا بات یہ کرتا ہوں کہ میرے نبی کا یہ معجزہ تھا، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے، مادرزات اندھا جو ہوتا اسے بھی آنکھیں دیتے تھے، کوڑ کے مرض کو درست کر دیتے تھے۔ آپ کے نبی کا کیا معجزہ ہے؟ آپ کے نبی نے کون سے زندے کیے ہیں؟ کہا اے شخص تو میرے نبی کی بات کرتا ہے، نبی کی بات کو چھوڑ، آپ نبی کے غلاموں کے غلام اس عبد القادر کی بات سناتا ہوں میں، تو لے چل، کس مردے کو تو نے زندہ کرنا ہے؟
کس مردے کو زندہ کروانا ہے؟ کہا قبرستان میں ایک پرانی قبر کے پاس چلا جاتا ہے، کہا میرے دادے کے دادے نے بھی اس قبر کو نہیں پہچانا ہوگا، اس قبر کے پاس لے گیا اور کہا کہ اس کو زندہ کرو۔ جب اس قبر پر اس قبر کے سرہانے کھڑے ہوتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ ٹھوکر مارتے ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ اس کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ عبد القادر اپنے لیے نہیں آیا ہے، اپنے محبوب کی عزت کے لیے آیا ہے، اللہ کرم کر دے، شرم میرا بھرم رکھ دے۔ ہوتا یہ ہے جب دعا کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، قبر شک ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، ایک بزرگ وہاں سے عورت نمودار ہوتی ہے، سلام کرتی ہے، السلام علیک یا ولیوں کے سردار، تم پر سلامتی ہو اے ولیوں کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی، آپ پر سلامتی ہو۔ اور میری قسمت کتنی عظیم قسمت ہے، میں بنی اسرائیل کی قوم کی عورت ہوں، اور میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اے اللہ اپنے محبوب کے غلام عبد القادر کے مریدوں میں میرا شمار فرمانا، کیونکہ ہم نے اس وقت بھی سے سنا تھا کہ اللہ کے محبوب جو ہوں گے، اللہ کا آخری نبی جو ہوں گے، ان کا امتی میں یہ مقام ہوگا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے گا۔ اب جب اس شخص نے یہ کرامت دیکھی ہے، نبیوں کی سے اس طرح کا کام ہو، اعلان نبوت کے بعد اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور ولیوں سے صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ جب کرامت دیکھی ہے، کہا اب کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا نہ تجھے میں اپنے آستانے کا غلام بنانا ہے، نہ آستانے میں جھاڑو پھیرنے کے لیے رکھنا ہے، بس ایک ہے، تو میرے نبی کے غلاموں میں شامل ہو جا۔ وہ شخص کلمہ پڑھ کر صرف وہی نہیں بلکہ وہ تاتاری قوم بھی جو تھی، وہ تاتاری قوم بھی آپ کی اس ایک کرامت کو دیکھ کر 500 اشخاص جو ہیں آپ کی کرامت کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے غوث اعظم ہیں، میرے غوث اعظم کا تذکرہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ بہرحال آپ نے ایک مرتبہ ممبر پر بیٹھ کر فرمایا تھا نا، قدمی حاذی علی رقبتی کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور ادھر آپ نے یہ بغداد میں فرمایا، اور معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو کہا حضور گردن ہی کیوں، معین الدین کی آنکھوں اور پیشانی پر بھی آپ کا قدم ہے۔ تو اس ایک لفظ نے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو، اس ایک ادب کے لفظ نے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مرتبہ دیا کہ 90 لاکھ کو صرف ایک ہی نگاہ سے مسلمان کر دیتے ہیں۔ یہ ہے بزرگوں کا ادب۔ کہتے ہیں نا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بہت سارا مواد ہے، بہت سارا بیان کرنے کے ہے، لیکن وہی بات ہے، یہ قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائے، لیکن اللہ کے محبوب بندوں کا تذکرہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کا تذکرہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ انہی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے صدقے میں ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مخلوق کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ